سرکار علامہ سید منظور حسین شاہ صاحب سوزہ سے کہ تشریف لائیں اور مجلس پاک سے خطاب فرمائیں۔ یا رب محمد و آل صلی علی محمد و آل وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرزق طوعا وتمتع فيها قليلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين یا رب الحسین الاسلام بحق الحسین الاسلام اشف صدر الحسین الاسلام بظهور الحجت اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ حیبت اللہ نعمت اللہ عزت اللہ مشیت اللہ ارادت اللہ امر اللہ نصر اللہ فتح اللہ لقاء اللہ ساق اللہ جنب اللہ روح اللہ عین اللہ حضر اللہ وجہ اللہ بقیت اللہ صورت اللہ نفس اللہ ولی اللہ ولی العالمین ولی المظلومین ولی المقتولین ولی المستضعفین ولی العصر رب الارض خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوصیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین مائے معین بلد الامین امان المومنین معز المومنین جس نے مومنوں کو عزت دے دی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے دوستو؟ وقت حالات جو جا رہے ہیں اسے غور سے دیکھو، فضول کلام سے بچو، اپنا وقت اور دماغ قیمتی سے ذرا کھولو نا، پوری قوم کا وقت دماغ اسی پہ کھا گئے ہیں، تعالیٰ کے ماتم کرنے کے بعد چھری مارنی ہے نہیں مارنی، خون کٹنے نہیں کرنا، علی ولی اللہ نماز پڑھنے نہیں کرنا،
ادھر سے بھی دھواں دار تقریریں، ادھر سے بھی دھواں دار تقریریں، لڑ رہے ہیں اس پہ جو ان کے قد کے مسئلے ہی ہیں۔ بڑی علماء بیٹھے ہوتے ہیں، شاید یہ بات نہ کرتا۔ عزاداری کے معاملے میں بحث کرنی، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ تمہارے قد سے بڑی بات ہے۔ تقریب کیسے تو ہوتی ہے تو وہ بزرگوار نل منو بھی آ رہے تھے، وہ بھی میری قدر کرتے ہیں کہ وہ ایک بندہ بھی سن لگا تو میرے واسطے کافی ہے، شور ہجوم والا میرا مزاج ہی نہیں رہ گیا کہ یہ ذاکر صاحبان، مولانا صاحبان قبلہ فقی طور پہ آقا بروجردی کے سامنے جب یہ سوال کیا کہ یہ جو عزاداری کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں ہے، روکو، وہ جیسے کرتے تھے ڈھول کا یہ تو انہوں نے کہا بابا یہ معاملہ ہے محبت کا، اور یہ جتنے عزادار ہیں یہ محبت مولا حسین میں معاملہ ہے ان کا، تو لہذا مجھے مولا حسین کی ماں سے ڈر لگتا ہے۔ تو گل سنی ہے سمجھ آئیے میں کیا میں کہ میرے قدوں بہت بڑی خوشی ہے۔ تو ویسے انہوں نے حقیقت بھی بیان کی ہے۔ مدینے کے سب سے بزرگ اجماع میں جماعت ہو رہی تھی، رسول سجدے میں تھے، صحابہ کرام سجدے میں تھے، مولا حسین آ کے پشت پہ بیٹھ کے صحابہ بار بار دیکھتے رہے، کسی نے جرأت نہیں کی مولا حسین کو ہٹانے۔ کیوں؟ یہ میں فقیہ سے پوچھتا ہوں کہ قبلہ ایک سے ہم پوچھتا بچے کو ہٹا دیتا، یعنی اس کا مطلب ہے صحابی جانتے تھے یہ محبت کا معاملہ ہے، ہمارے قد سے ہی بلند ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ کیا فکی کیا پیدی کا شوربہ، جسے دو آیتیں یاد ہو گئی ہیں تو اس کا ہوش ٹھکانے نہیں، اور کسی نے دو سجدے دے لیے تو اسے ہی ہوش نہیں آ رہی۔ تو خدا کے بندو غور سے سمجھو، کہاں جبریل ہی اتار دیتا اور فرشتے فارغ تھے نا، تو کوئی فرشتہ ہی مولا حسین کو اتار دیتا۔ جانتے تھے ملک بھی یہ محبت حسین و خدا کا معاملہ ہے، ہمارے قد سے ہی باہر ہے، کوئی مداخلت جب کوئی نہیں کرتا تو تسی کیوں کرتے؟ یعنی کہ اس لیے نہ دے قد تو بڑے سا جد دینا ساڑا بہت ٹائم تو سننے پہ دوسرا یہ ولایت کا مسئلہ، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی تمہارے قد سے بڑی بات ہے، کیونکہ ولایت امامت یہ فروعات میں ہے نہیں۔ فروعات میں تو تم استنباط کر سکتے ہو اور کر بھی رہے ہو، لیکن اصول میں تو تقلید حرام ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ تقلید کدھر ہے؟ مقلدین سے میں مخاطب ہوں، وہ تو ہے فروع میں۔ تو امامت و ولایت مسئلہ ہے اصول کا، اور اصول میں بھی ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اگر ولایت نہ پہنچائی تو نہ فروع کسی کام کا ہے نہ اصول کسی کام کا ہے۔ میری گزارش سمجھ آ گئی، لہٰذا اس پہ بڑا ٹائم۔ اب میں جو میں کہنا
کہنا چاہتا ہوں میں تیرا دور بدل گیا قبلہ تے تسی بھی اپنے مضمون بدل تے سنن والے تسی بھی کوئی اپنا ذائقہ چینج کر دو. اے جیل میرے نہیں کیونکہ شیعہ کی کرنا ہے دور ہی بدل گیا. اور سنی درساں پہ ماتم کر دے. کھولو نیٹ پڑھو. سنی ماتم کرنے لگے درساں تو ساں کہڑے ماتم دے ثبوت دے. دیوبندی جناب طارق جمیل صاحب انہاں کبھی بڑی دیر ہو گئی تے بڑی غلطی ہو گئی. میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا تھا اب نہیں کہنا, اب جب کہنا ہے علی مولا ہی کہنا. غلام ہے علی. کوئی سمجھ آ رہی میری بات؟ یعنی حقائق کتب سے سب کے سامنے. تو لہٰذا تم بھی کچھ مہربانی کرو. جب میں کہنا ہے 5-7 مولوی اٹھ بیٹھے نا کہ جو کچھ بھی آتا ہے ایک کاروباری مک جانا. تھوڑا نہیں دل کرتا مکے صاحب چاروں دنوں آ گئے لکھرے مارن چاروں دنوں آ گئے بلا ہوئے انہوں نے انہوں نے پٹھو بھی تے علی علی بھی کرو. تو انہوں نے پھر تساں کی کرنا. تو میری بات سن لے بڑا اہم عمل ہے ازاداری. ہم چاہتے کیا ذاکر بھی سارے بڑے سوڑے ہیں. وہ میرے میزبان بیچارے کمزور جو ہے تو ذاکر پہ جیتری ریالت والے ہو گیا مجھے بھی صاحب یہ دسو اے جو کچھ پہ کرنے ہاں پہلی محرم کو لے کے ہوں تک تے ازاداری محرم میں کر رہے ہیں. کیوں اسی کی چاہتے ہیں؟ کیونکہ میرا سادہ جا سوال ہے تو سارے جواب دے سکتے جی ہوں کہ جب کا جانا ہے نا قبلہ میں بیٹھے ہیں کوئی لگے جو دن رات نہ جان نہیں کروائے نہ عزت دی نہ مال دی. میری گل سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہر شہر سے قربان کر کے ازاداری کر رہے ہیں. تو کیوں پہ کرنے ہاں وہ چاہتے کی ساڑھے کو نہ پوچھو اسی کی چاہتے ہیں. اسی تے چاہتے ہیں بینک پر دیتے کوئی اپنا دسو تسی کی چاہتے ہو. اسی تے چاہتے ہیں کہ جاننے نا تو قوم تے روز چاہتے یہ محرم اسے واسطے ہی سنتے پہ ہو سختی لیندی یار اور یہ محرم چاہنے اس واسطے ہی اور میرا کلیجہ پاٹتا پہ وہ تھے کھلو کے پانی انہوں نے انہیں ایک تھے کونٹے پھر چیک کر دینے پہنچ گئے جی پہنچ گئے. یہ چاہنے اس واسطے ہی تو غلطی کرو جی. جب مقابرین دا حالت عوام پہ چلی گئی ہے سب سن لے یہ محرم کا چاندنا اس واسطے ہی میں آیا جو مولا نے تفریح دیتی ہے تقریر کے سکتے میری ہوتی ہے غور نہ پہلا میں نے اتفاق نہیں ہے آپ کے جنہیں کابرین نے بیٹھنے جو لمحے پہلے میں ہم نے اس کرنا کوئی اتفاق نہیں. یہ توہین عذاب ہے. سمجھ آ رہی گل مولوی صاحب بیٹھے نے بیار الانوار پڑھ لو مجالس خراسانی پڑھ لو. مجلس سے ہوتی ہے آسمانوں پہ رہنے والے ملک بارگاہ توحید میں کہتے ہیں اللہ ہمیں چھٹی چاہیے ہم نے مجلس میں جانا بھائی گلا نہیں کرتے کہ جنہ کا سر پیر کوئی نہ لگے. اسی وہ گلا پہ کرنے یا شیعہ ہونا چھڑ دیتے یا گل مننی پڑے. انہیں چھٹی ملتی ہے
کیا کرنے آتے ہیں؟ مجلس سننے، چھٹی مانگ کے فرشتے پانی پیندے ہیں، چرچ پیندے ہیں، اور فرشتے دے اتھے اللہ دی ذرا جاگو تے صحیح عبادت کر دے نا کی دی اللہ دی تو انو تے علی ولی اللہ نماز چ نہیں پیا پچھدا تے فرشتے اتھے کی کر دے نے اللہ دی عبادت تے معصوم مخلوق سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم سبوح قدوس تسبیح کر رہے ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، سجدہ رکوع قیام چھوڑ کے کہتے ہیں اللہ چھٹی دے ذکر علی سننا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ چھٹی لگ جاتی ہے، لگ جاتی ہے، آ کے پڑھنا نہیں۔ کیڑا بندہ میری گل کہتا سب سننا ہے پڑھنا نہیں۔ یعنی اللہ عادل ہے، اگر اللہ کی نظر میں اپنا ذکر بند کر کے ذکر حیدر سننا پسند نہ ہوتا تو معصوم کو بھیجتا ہی کیوں؟ آواز صحیح جا رہی ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے آگے سنو، مجلس ختم ہو جاتی ہے، وہ جاتے ہیں، اتر کے ملک کہتے ہیں یار تم کدھر تھے؟ جو خوشبو تم میں ہے وہ ہم میں نہیں۔ تو کہتے ہم ادھر گئے تھے جہاں فضائل 5 تن پڑے گئے۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ یہ عام کرنے جی، یہ عام کام ہے جی، یہ عام کام ہے جی۔ شکر کریے تو انہوں سننے کا موقع نصیب ہو گیا سن پڑھنا۔ تو میری گل سن رہے ہو یا ضائع کر رہے ہو؟ کم میرا سوال ہے کہ اسی یہ کیوں کرتے کی چاہنے؟ یہ میں تقریر کرنی چاہنا، جا کے کام کرنے والے پتہ تو لگ جائے اسی چاہنے ایک تو عزاداری ہم برپا کرتے ہیں اجر رسالت ادا ہو جائے۔ کوئی سن دے آؤ یہ عزاداری کوئی واجب پہ بحث کر رہا ہے، کوئی مستحب پہ، واجب مستحب رسول فرو چھوڑو، یہ مودت کا اظہار ہے اور وہ ہے اجر رسالت۔ اجر رسالت وہ ہے جس کے بغیر نہ کوئی واجب قبول ہے نہ کوئی مستحب قبول ہے۔ بیٹھے ہیں تو میں انہوں نے توجہ دے سارے گلا کر رہا، یہ تو خوب سمجھ رہے ہوتے تے عوام بھی پھر سمجھا دے رہے کہ عوام کو تھکتے نہیں پہ۔ یہ لوہا خانی، یہ پیغام مظلومیت غور سے سنو، پہنچانے والے بھی غور سے سمجھے۔ دوستو ہم مخلوق سے چاہتے ہیں جتنی مخلوق تاکہ یہ پیغام پہنچے، ہم چاہتے ہیں کہ مظلومیت شبیر لوگ سنیں گے تو مولا حسین سے محبت رکھنے لگے گا۔ میں گل کو سمجھا سکتا ہوں؟ میں نے کیا کہا، مظلومیت کا پیغام جائے گا نا سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، ہندو، عیسائی، جس تک یہ مظلومیت پہنچے گی، اگر وہ دل سلیم رکھتا ہے، فرقے کی قید نہیں، دین کی قید نہیں، جو فطرت پہ قائم ہے، اس کا اصول ہے کوئی ہو وہ ظالم سے نفرت کرتا ہے، مظلوم سے محبت کرتا ہے۔ ہم مظلومیت کا پیغام اسی لیے دیتے ہیں کہ لوگ شبیر سے پیار کرنے لگے، یزید پہ بے شمار کرنے لگے۔ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ یہ اعلیٰ مقصد آزاداری کا ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے یہ دو ہاتھ بلند کر کے حسینیت
حسینیہ، یزیدیہ، یزیدیہ، نعرہ حیدری۔ ایک اور مقصد ہے، پڑھا نہیں، اسے نہ چھوڑنا، یہ عزاداری کو نہ چھوڑنا، یزیدیت کے تبرہ نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ کوئی کچھ کہے، سنیو شیعو نہ چھوڑنا۔ جاگو تو میں لفظ کہنے لگا ہوں، مولانا صاحبان بیٹھے ہیں، یہ جتنے ماتمدار یزید پہ لعنت کرنے نکلتے ہیں محرم میں، یہ محسن ہیں مخلوق کے۔ کیڑا بندے میری گل نو پہچان، یہ مخلوق کے محسن ہیں، یہ اہل زمین کے محسن ہیں، فرقے کے نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ لعنت کرنے والے نہ نکلتے تو عذاب نازل ہو جاتا۔ میرے میں یاد نہ سنا، میں رولا پانتے نہیں نہ ہوں گا۔ کیا یہ عذاب کو روکے ہوئے، جب عذاب آئے گا تو ایک دو پہ آئے گا، سارے مسلمان بھی گئے، ہندو بھی، عیسائی بھی، نال پرندے بھی، جانور بھی، سب کر کرنا۔ تو یہ جو حسینیت کا پرچار کے لیے نکلتے ہیں، یہ سب کے محسن ہیں۔ اگر یہ یزید پہ لعنت کرنے کے لیے قوم نہ نکلتی تو اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ کسی نہیں سنی میری بات میں کی بات؟ اور جناب صادق کی جن قتل ہو گئے، عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ کس پہ؟ قتل ساری قوم کی تھا، جنہیں چپ ہو چند لوگ کا تے عذاب ساری قوم تے آیا۔ کیوں؟ انہوں نے قاتلوں پہ لعنت نہیں کی، قاتلوں سے تعلقات نہیں علیحدہ کیے، عذاب آ گیا۔ اگر ناقۃ اللہ قتل ہو جائے تو عذاب نازل ہو جائے، مسلمانوں رسول کا بیٹا قتل ہو جائے تو عذاب کیسے نہ آئے؟ وجہ اللہ قتل ہو، عذاب کیسے نہ آئے؟ عذاب رکا اس لیے ہے کہ یہ لعنت کرنے والے موجود ہیں۔ گل نہیں سمجھ آ رہی اور تیسری گل کر رہا تو یہ نہیں پڑھنا، میں سب تیسری گل کر رہا۔ اللہ واسطے دماغ جگہ دیا دے، اپنی اپنی سوسائٹی سے گلا کرو۔ تیار ہو جی؟ ہاں، یہ ضربیں لگتی ہیں، لگتی رہیں گی، فتووں سے نہیں رکیں گی، فتوے روک ہی نہیں سکتے اسے۔ ہر گل واسطے کہ بندے کوئی واقف ہوں تو پھر آسانی ہوتی ہے۔ جب یحییٰ کے خون کا ایک قطرہ گرا، مٹی ڈالی گئی، رکا نہیں۔ شہید کا خون چھپ نہیں سکتا، کب رکا؟ جس کو جانتے ہو تو مجھے آسانی ہو جائے نا، پھر میرا ٹائم بڑا لگ جائے۔ اور کدوں رکیا؟ جدوں دا بدلا ہوا۔ اس کا مطلب ہے شہید کا خون جاری رہتا ہے جب تک اس کا بدلہ نہ ہو۔ نعرہ حیدری۔ کوئی گل نہیں سمجھ آ رہی؟ میں شاید نہیں سمجھا سکتا۔ آؤ جی، بابا جی تشریف۔ اے ماتم داری ازاداری کرنے رونے ہاں
कादे वास्ते ऐना पिछे ईमानियां चोरियां सी। सुनो, मखलूक से चाहते हैं कि मौला हुसैन से प्यार करें, अदावत न करें, और ज़रबे लगा के जालिमों को भी खबरदार करते हैं कि हम खून भूले नहीं, बदले के लिए तैयार हैं। मैं नहीं समझा सकता, मैं फिर रुकन लगा। ज़ियारत आशूर, ज़ियारत आशूर ही आज़ादारी है जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਪੜਨਾ ਲੱਖ ਰੋ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਪ ਪੜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਈ ਜਰਜ਼ੁਕਨੀ ਤਲਬਾ ਸਾਰੇ ਕਾ ਮਾ ਇਮਾਮ मंसूर, रोजे आशूर आजादार इमाम ने तालीम दी है बारगाह तौहीद में। कहो ये आजादारी ना पुत्र के लिए मांग कर रहे हैं, ना टुक्कर के लिए कर रहे हैं, ना जन्नत के लिए कर रहे हैं। तू कलामते बांटने वाला है, मेरी इससे बड़ी और कोई इज्जत नहीं। मुझे इस खून का बदला लेने वाले लश्कर में शामिल कर कायम आले मोहम्मद के साथ। वक्त करके उन्हें फेरे बाजी नहीं करना, नहीं बनाई। गल सुनते पे हो जी, काकरा भी लैना ने तो कुछ किस्मत की है कि बिला साहब भी बैठे पढ़े लिखे ने, तो मैं पढ़ा लगा। मैं बड़ा को कभी नहीं डुबकियां बजा के डाल, मैं दिमागा को मेरे नालों क्या कि मुझे इस लश्कर में जी मेरे लो लिखना जी, सज्जों कभी नहीं रखन देना, मुझे इस लश्कर में शामिल कर। जियारत पे जाने वाले सवालों को इमाम सादिक ने फरमाया जाना कैसे। अदब ने ना जिन्नी आजादार होते जुबार हो मौला की बारगाह से जाना की इनके मुंह चौके टोर पे अदाब जियारत की तो पता पे लगता है जब मैं की पढ़ना है बेटा कर ताकि मैं की करा मेरे बस हुए तो मैं घर घर जाके कल समझाना। मौलाना इमाम फरमाते हैं पहले गुस्ल करो फिर मौला की बारगाह में जाओ। मैं फकीहों से मुखातब हूं, कैसे जाओ? तुम्हारा मुंह मौला के चेहरा अतहर की तरफ हो। थोड़ा कसूर कोई नहीं, लग गई है ललकरियां ते गए हो होए होए ते हाय हाय ते ओ बेड़ा घर करी जांदे हो। देखो वेला किथे पे जांदा है नेट देखो ते कोई ऐसे मैसेज छो कि दुनिया सुन के पता तो करे कि इतने भी कोई दिमाग सुनने वाले ने दिमाग पढ़ने वाले कोई सुन रहे हो गल। मैं चंद बंदे पता लगा बाकी कोई नहीं लगा। जेले मोमन कबर चलाते हो तो मुंह किधर करते हो खाने खा पे ते तुसी हुण ओदे वाला अपना मुंह करो ते तुम्हारी कंड किधर होगी। तो इमाम की फरमाया मौला की बारगाह च जाना है अपना चेहरा सरकार के चेहरे की तरह ते कंड किधर हो गई बोलो तुम्हारी कंड किधर हो गई।
ذرا ہاتھ جی میں کھو تو مہربانی تے کرو بلے تھی سارے ہی معزز علاقے میں کٹھے ہوئے بابے چوکھے نے مریض تھوڑے نے تے ایک گلا ساری ٹھیک نے مولانا پھر پشت ہو گئی کعبے کی طرف منہ ہو گیا مولا کی طرف تعلیم کس نے دی ہے امام نے مفتی کھول کے پڑھ لو ایرا میں کو بکریہ پہ کٹ کے پڑھنا امام صادق نے فرمایا منہ مولا کی طرف ہوگا پشت کہ کس نے تعلیم دی ہے امام نے بندے حیران ہو جاتے ہیں اسی راز کو تو ڈاکٹر نے کہا تھا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا کعبہ روزہ شبیر ہو جائے وہ گل سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ بندے پریشان تے حیران تے منہ بنا کے بیٹھے ہیں ایک ہی بیان ہے مولانا سمجھو تو صحیح امام کیا کہہ رہے ہیں منہ کرو مولا کی طرف پشت کرو کعبے کی طرف کیوں دیکھ کس کو رہے ہو یہ آدم کی زیارت نہیں یہ نوح کی زیارت نہیں یہ موسیٰ کی زیارت نہیں یہ کسی نبی کی زیارت نہیں کسی ولی کی زیارت نہیں کسی امام کی زیارت نہیں جلی حروف میں لکھا ہے من زار الحسین علیہ السلام فقط زار اللہ علی العرش جس نے میرے حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی عرش پہ زیارت کی ہے سمجھ آ رہی ہے کتنی زیارت کی تھی جس کی زیارت اللہ نہیں اس کی زیارت اللہ کی زیارت ہے نعرہ حیدری اچھا جی پھر کیوں جتوں تک ہو گئے ہوں بھائی اسی پھر پڑھ رہے ہیں اے وہ جس کے خون کا سارے بولو بدلا اور نہیں ہے جی گونج کے بولو پتہ تے لگے کہ نہ دے دل چ بدلے والا دل ہے آئے نہ چ غیرت ہے یہ بدلے واتے تڑپ رہے ہیں اے وہ جس کے خون کا اے وہ جس کے خون کا آج تک مولانا اس زیارت کا بڑا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ بدلہ ہوا نہیں کیوں نہیں بدلا ہویا نہیں سرخ پرچم گواہ ہے عرب میں اس سردار کی قبر پہ سرخ پرچم لگتا تھا جس کے خون کا بدلہ نہ ہو پھر جب بدلہ ہو جاتا تھا تو وہ پرچم مولا حسین کی ذریعے پہ سرخ پرچم آج بھی ہے مطلب کیا ہے مقتول ہے بدلہ نہیں ہوا ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ مولا حسین کے خون کا بدلہ نہیں ہویا پھر اسی کھانے واسطے جمعے ہیں اے ہر بندے کے میرا سوال ہے صدا تکے تے ازاداراں کے مولا حسین کے خون کا بدلہ آج تک نہیں ہویا تے اسی کیوں جمعے ہیں ٹکر پڑھن واسطے تے ایسا ایسا کرن واسطے تے اوئے اوئے کرن واسطے تو سنتے پہ ہو جی اور پھر ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں ہم پیدا ہی حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جنہ نے تخلیق دی ہے لفظ دو ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری کوئی گل نہ سمجھا سکے بس یہ بڑی بڑی مہربانی ہے شفقت ہے اور کہ کریم کا اپنا بھی کو بندوبست ہے کہ بندے اکٹھے بھی ہو گئے ہیں کہ آواز بھی پہنچ گئی ہے امام صادق نے فرمایا گھبرایا نا موت آ گئی نا مرو گے نہیں کیا ہے بدلے کی تمنا جو موت بھی نہیں مرنے بھی نہیں دیتی قبر میں آرام کرو گے جب ہمارا لال اعلان کرے گا تو تمہاری قبر کھول دی جائے گی تم سنو گے قائم کا اعلان کیا سن رہے ہو جی کیا سن رہے ہو یعنی قبروں میں اعلان سنو گے اور ورلڈ میں پیغام پہنچانا سائنس ہے کب
قبر میں سنانا امامت ہے. قدردان بھی بیٹھے ہوتی پوری دنیا تے مولانا پیغام جا رہا ہے کہ نہیں؟ ہر زبان میں لوگ سمجھ رہے ہیں. یہ تو سائنس ہے. اور میں لفظ بدلوں، ویسے میں تو جانے لگا تھا. او ولایت 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 کی باتیں کرنے والوں، کدھر گئی تمہاری ولایت؟ تو سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قبروں میں جو سنائے اس کی ولایت کو قائم کرتے ہیں. ولایت کی ہے وہ تو سائنس کی سچ نہیں کھا سکتی. لو ہاتھ بلند کر کے حیدری سمجھ آئیے. پھر تم قبروں سے فرشتہ آ کے کہے گا اٹھو، یہ جوڑا بھی لو، یہ گھوڑا بھی لو، یہ تلوار بھی لو اور نکلو. اب دیر نہ کرو. اخرج یا ولی اللہ ان الامام کا ینتظرک. او قبر میں بھی انتظار کرنے والے کہ اکبر کا انتقام ہو، اصغر کا انتقام ہو، عباس کا انتقام ہو، مظلوموں کا انتقام ہو. اور تڑپ رکھنے والا اب نکل قبر سے. پہلے تو انتظار کرتا تھا، اب منتقم امام تیری انتظار کر رہا. کیوں نہیں دل کرتا ہے کہ نہیں سردار دی بارگاہ جانا؟ ان لشکر شامل ہوتے دل کر دے. بچے بولو تو صحیح. میں تو بڑی آس لے کے آیا کیوں بزرگوں کرتے تے یہ واسطے پھر کی کریے؟ یہ نہیں کوپاں لا کے نکل وہ بول کے کتیاں میرا بندیاں مار. یہ لشکر نہیں تھے. قائم کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے پہلا کام ہے رزق حلال کھاؤ. جنا رام کٹھا کیتے ہیں نا کہ رام دیا دے لشکر جان دے قائم دے لشکر اس میں کی کریے. پہلا کام ذرا بول دے روے آ جائے رزق حلال کھائیے تے پاک کھائیے. پھر جنہیں قائم دے لشکر شامل ہونا اپنے ماں پیو دا ادب کرے. جڑا ماں پیو نوں گالاں کڈدا ہے نا قائم نے لعنت ہی پانی ہو جائے. وہ لشکر ایک سے پاویں کون ہوے. آپ کو تیسرا کام نہیں دسنا اے سیدہ دا ادب کرو. بی بی پاک دی اولاد سمجھ کے، تگڑے سمجھ کے نہیں، مولوی سمجھ کے نہیں، بی بی پاک دی اولاد سمجھ کے صدا دا ادب کرو. یہ بھی قائم دے لشکر شامل ہونا چاہیے. دعائے عہد پڑھو، دعائے ندبہ پڑھو، زیارت عاشور پڑھو، امام زمانہ دے نام دا صدقہ دیو، قربانی دیو، زواریاں کراؤ، ماتمداریاں کراؤ، سرکار دے لنگر چلاؤ، خیرات بنڈو، لباس بنڈو، مسجداں مجلساں زواریاں کے رو رو کے مولا دے ظہور دی دعا منگو. میں جانا لقمہ کھاؤ تامی قائم دا صدقہ سمجھ کے، کھواؤ تامی امام دا صدقہ سمجھ کے. امام زمانہ تے نظم، نثر، قصیدہ، خمسے اشرے انہاں سرکار دا ذکر کرو. ملونا نو پتہ لگ جائے کہ ریت ان سردار دے استقبال واسطے تیار ہو گئی. آخری گزارش ہے بڑا قریب ہونا میں نیڑے تو ذریعہ دسن لگا. کسی نے زیادتی کر دیتی ہے مولا والے نے تو امام زمانہ دے نام تے انہوں معاف کر دے. ایڈی سردار راضی کر کے اپنی نالین دے سن سے رکھن دے بیٹا تو سمجھے پہ ہو. ہر گھر وچ تلاوت قرآن، مولا حسین کی عزاداری، ہنجو بین آقا نے مخاطب کر کے تیرے خون رون دا ٹائم ہے. مینوں پتہ جو نہیں کتنے بہ کے پیا رونا، پتا ہوئے تو میں تیرے پیرا تے سر رکھ کے آقا تیری دادیاں دے شام جان دے بڑے رکھا. ایک روز گھر وچ عزا تلاوت قرآن تے قائم دے ضرور دی دعا ہر گھر وچوں قائم دی بارگاہ وچ جانی چاہیے. ہر گھر وچوں
313 والی سرکاری ڈیوٹی بنا لو، بچے بڈھے جوان مرد مسکولات صلوات کاملہ یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. کسی پڑھ دو نا تاری زبان دے جاری ہو جائے، رواج جو نہیں ہے. وعجل فرج آل محمد، اے مولا دی بارگاہ صلوات دا تحفہ روز جانا چاہیے. تے آخری گل جڑیاں ہتھاں نال پھر دعا منگیے قائم دے ظہور دی، انہاں ہتھاں نال ظلم نہ کرے. سمجھے پہ ہو؟ تے جیڑی زبان نال سردار نو پکاریے اس زبان تے آرام نہ رکھیے، اس زبان تے نجس نہ رکھیے، اس زبان نال جھوٹ نہ بولیے. میری گزارش تھی سنیں، اللہ تعالیٰ سانو اس ذکر پاک دے صدقے اس لشکر شمار کرے جیڑا مظلوماں دا بدلہ لے تے بدلہ لینا را جلدی اعلان کرے تے ساڈا سب دا اودے وفاداراں وچ شمار ہوئے. اے بڑے کریم نے تے بڑے مظلوم نے. اے محرم دی اج کدی ہے؟ 22. یہ تیسرا عشرہ شروع ہو گیا. پہلا عشرہ علی دیاں پتراں دا سی، ہن اے علی دیاں دھیاں دے عشرے نے. بڑے اچھے شاعر بیٹھے ہیں. میں ایک روایت کا ایک لفظ پڑھ کے پھر چلیا. مسائل پڑھنے والے اگر نہ ہوتے تو پھر میں مسائل بھی بہت پڑھتا، لیکن بہت بزرگوار بیٹھے ہیں. بس ایک روایت کی ایک لفظ پڑھنے لگا. جیڑے کربلا چک پہ مولا حسین پاک، یعنی کربلا والے حیات کو حیات جاودانی کا طریقہ بتا کے سو گئے تے پھر 2 حصے تقسیم ہو گئے. ایک کچھ معاملہ تے سوار ہو گئے تے کچھ نیزیاں تے سوار ہو گئے. میری گل سنی جے میں کی آکھے پاک امیر دیاں تھیاں معاملہ تے سوار ہو گئے تے پاک امیر دے پتر نیزہ دیکھے آئے تھے. بچیاں نو نہیں پتا ہوئے گا، بزرگ نے جان دے بچے نیزہ بڑا لمبا ہوگا، لوہے دا اگے پھال ہوتا. سن دے پہ ہو تو نیزے تے کینے سوار ہوئے. نیزہ ظالم دے آتے سی. 2 ہی طریقے نے، یا جیتے سار پیٹی تے پیس آنے نا نیزہ مار کے چکے تے یا پھر انہاں سر چوکے نیزیاں تے رکھے. لفظ کی قدر انہوں ہوئے دی ایک تشبیح دین لگا ایک لفظ نال. اے کدی جسا بیبیاں نو بندیاں نو اے پھول پروندیاں ویکھیا پھول کدے نال پروندے سوئی نال. انہاں پاک بطول دے گلشن دا نازک پھول جدا نام علی اصغر نیزے نال چکے. کوئی میری گل سن دے پہ؟ دعا کرو اس مظلوم دا وارث جلدی آوے، اے پاک گھر جلدی تو پہلا آباد ہو. سلطان موسم دی شاہی آوے جیڑی ماں نیزے دے ویدی گئی ہے او ان پتر نو گہوارے وچ کھڈاوے تے لوڑیاں دیوے تے بہن اپنے برا نو سینے دے لکھاوے تے پاکا دا گھر سونا آباد ہوئے، سادات دا بیڑا وسے تے انہاں دے دشمن برباد ہوئے. اے بند حویلی کھلے میرے آقا دیا مقدس اکھاں چو خون رکے. کیوں فریاد کرنی چاہیے؟ اتنے نہ کرنے کتنے کرنے. رب صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.